یتیم خانے سے غائب ہونے والی لڑکیوں کا کوئی سراغ نہ ملتا۔ مجھے وارڈن پر شک تھا، جو کہ انتہائی سخت مزاج تھی۔ میری چھوٹی بہن لاپتہ ہوئی تو میں نے وارڈن پر الزام لگایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ ہماری سگی چاچو کی بات سن کر مجھے لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے ہوں۔ مجھے کم از کم ان سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے، اس مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے، لیکن انہوں نے تو ہمارا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں تائی امی سے کوئی بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تھی، لیکن وہاں پر چاچو اور چاچی کو دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی باتیں سننے لگی، کیونکہ وہ بار بار میرا اور سارا کا نام لے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد چاچو کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بس بھابھی، مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ میں کیسے 2 لڑکیوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں؟ بس آپ اب ان کا بندوبست کریں اور یہاں سے انہیں ان کے ننیال بھیج دیں۔ ارسلان بھائی، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ ان دونوں کا اس پوری دنیا میں ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ ان کے ننیال کے نام پر ان کا ایک ماموں ہے، وہ بھی کنوارا اور نشے۔ ہم کیسے 2 جوان بچیاں اس کو سونپ سکتے ہیں؟ تو پھر میری بات بھی سن لیں، میں ان لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل ہی ان دونوں کو میں یتیم خانے چھوڑ آؤں گا، پھر آگے ان کی قسمت جانے۔ چاچو کی بات سن کر چاچی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، جبکہ تائی امی غصے میں آ گئی اور چاچو کو ڈانٹنے لگی، لیکن چاچو پر ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ تائی امی کو کہنے لگے کہ اگر آپ کو چاندنی اور سارا سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ بات سن کر تائی امی بھی خاموش ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ہمارا اس گھر میں بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، لیکن میں بھی اس گھر کو اتنی آسانی سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ اس گھر میں جتنا باقی لوگوں کا حصہ تھا اتنا ہی حصہ ہمارا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر چاچو نے ہمارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہم ان سے اپنا حق مانگیں گے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ چاچو اس سے پہلے ہی ایک گیم کھیل چکے ہیں جس کا مجھے اندازہ تک نہیں تھا۔ شام کے وقت تمام گھر والے لاؤنج میں آ کر بیٹھے، مجھے اور سارا کو بھی وہاں پر بلایا گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئیں۔ سارا کو اندازہ نہیں تھا کہ کیا بات ہونے جا رہی ہے، جبکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ اب کون سا نیا آسمان ہمارے سر پر گرے گا۔ اور پھر چاچو نے انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی قسم کی ہمدردی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے صاف صاف فیصلہ سنا دیا کہ وہ مجھے اور سارا کو کل ہی یتیم خانے چھوڑ آئیں گے۔ ان کی بات سن کر سارا مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا بھی حال اس سے مختلف نہیں تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنا حق لینا ہے، لہٰذا میں نے چاچو کے سامنے گھر کی بات رکھ دی کہ یہ گھر جتنا آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے۔ میری بات سن کر چاچو طنزیہ انداز میں ہنسنے لگے اور کہنے لگے، قانونی طور پر اب یہ گھر صرف اور صرف ہمارا ہے۔ تمہاری چھوٹی بہن یہ گھر ہمارے نام کر چکی ہے، وہ اپنا حصہ بھی ہمارے نام کر چکی ہے۔ چاچو کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے بے ساختہ چاندنی کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ اے لڑکی، چیخنا چلانا بند کرو۔ تمہاری یہ آواز صرف تمہارے ماں باپ ہی برداشت کر سکتے تھے، ہم سے امید مت رکھو کہ ہم تمہارے یہ نخرے برداشت کریں گے، چاچو نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ پوری رات میری جاگتے ہوئے اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے گزری۔ میری آنکھیں بار بار آنسو سے بھیگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، خود کو اور اپنی بہن کو کیسے اس مصیبت سے باہر نکالوں۔ کوئی بھی راہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور ان سے بہتری کی دعا مانگنے لگی۔ اگلے دن صبح ہی صبح ہم دونوں بہنوں کو گھر سے نکالنے کے لیے پورے گھر میں واویلا مچ گیا۔ ہر کوئی ہمارے گھر سے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ تائی امی نے نوکرانی کو کہہ کر ہم دونوں کے سارے کپڑے پیک کروا دیے۔ گھر سے نکلتے ہوئے بھی کسی نے ہمیں گلے سے نہیں لگایا۔
ایک تائی امی ہی تھی جنہوں نے دور سے ہی ہمیں دعا دی۔ اس وقت بے ساختہ میرے دل سے دعا نکلی کہ جیسے یہ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی اولاد ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے۔ اس کے بعد ہم لوگ چاچو کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی خاموشی سے ایک سنسان راستے پر چلتی جا رہی تھی، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے یتیم خانے کے سامنے رکی۔ یہ یتیم خانہ قدرے ویران جگہ پر تھا اور بہت بڑا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کو دیکھ کر ہی وحشت ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں مزید تھوڑی دیر یہاں پر رکی تو میرا دل بند ہو جائے گا، لیکن کافی دیر گزر گئی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں ویسے ہی سانس لے رہی تھی، میرا دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا۔ چاچو ہمیں اپنے ساتھ یتیم خانے کے اندر لے گئے اور پھر کاغذی کارروائی کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میری بہن مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، بالکل میرے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے تسلی دی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہاری بہن تمہارے ساتھ ہے تمہیں کسی بھی چیز سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا، لیکن اس کا خوف ابھی بھی برقرار ہی تھا۔ یتیم خانے میں موجود لڑکوں کی سربراہ عورت بہت سخت مزاج تھی، اس کو دیکھ کر ہی انسان خوف زدہ ہو جاتا۔ اس سے بات کرنا تو دور کی بات، لڑکیاں اس کے سائے سے بھی گھبراتی۔ پہلا آدھا گھنٹہ تو لڑکیاں ہم دونوں کو وارڈن سے ڈراتی رہیں۔ ہمیں اب صحیح معنوں میں وارڈن کے نام سے ہی ڈر لگنے لگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل بہتری کی دعا کیے جا رہی تھی۔ میں ان لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ شور مچ گیا۔ جلدی جلدی اپنے بستر پر جاؤ، وارڈن آ گئی ہے، وارڈن آ گئی ہے۔ وارڈن کا نام سنتے ہی لڑکیاں بھاگتی ہوئی اپنے بستر کی طرف گئیں۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی اٹھنے ہی لگی تھی کہ وارڈن کمرے میں آ گئی۔ وہ لڑکی وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے کبھی میری طرف تو کبھی وارڈن کی طرف دیکھتی، جبکہ وارڈن بھی اسے یوں ہی دیکھے جا رہی تھی جیسے اسے زندہ نکلنے کی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے پہلے بھی تم لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تم لوگ مجھے شام کے وقت اپنے اپنے بستر پر دکھائی دیا کرو۔ وارڈن کی بات سن کر مجھے غصہ آیا اور حیرت بھی ہونے لگی۔ مجھے اس کے رولز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن میں یہاں پر نئی تھی، اسی وجہ سے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک وارڈن کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھ کر وہ چند لمحے خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری شامت آ گئی ہے۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور میرے چہرے کو گھور کر دیکھنے لگی۔ اب مجھے اس کا اپنی طرف یوں دیکھنا پریشان کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وارڈن کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ باقی لڑکیاں بھی اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی، اور پھر ایک لڑکی ہنستی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، لگتا ہے وارڈن تم سے ڈر گئی ہے۔ مجھے وارڈن کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بے عزتی ہوئی تھی، لیکن اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ نہ جانے کیوں وارڈن کی اس حرکت سے مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے اس جگہ پر رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے میں ہی میں یہاں کی لڑکیوں سے گھل مل گئی تھی۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا۔ وارڈن تھوڑی سخت تھی، لیکن وہ سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے ذہن میں وارڈن کا جو ڈراؤنا عکس بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ باقی لڑکیوں کی نسبت وہ وارڈن میرا اور میری بہن کا زیادہ خیال رکھتی۔ اس کا اندازہ اب باقی لڑکیوں کو بھی ہو رہا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ تم نے وارڈن پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے کہ تمہارے آتے ہی اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا، جبکہ میں ہنس کر اس بات کو ٹال دیتی۔ اندر ہی اندر میں خود حیران ہو رہی تھی کہ وہ ہم پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، جبکہ ہمارا دور دور تک اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یتیم خانے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی ہراساں تھا اور پریشان کہ آخر لڑکیاں کیسے غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دراصل اس ہفتے میں یتیم خانے سے 2 لڑکیاں غائب ہو گئی تھی۔ کسی کو ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ انتظامیہ خود بہت پریشان تھی۔ جب ان لڑکیوں کے دوستوں سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ لڑکیاں رات کو پانی پینے کے لیے اٹھیں، لیکن پھر دوبارہ واپس نہیں آئیں۔ وارڈن نے سب لڑکیوں پر سختی بڑھا دی تھی۔
اب رات کے وقت کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس قدر سختی کے باوجود بھی ایک لڑکی دوبارہ سے غائب ہو گئی۔ چاندنی مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی، وہ 17 سال کی تھی جبکہ میں 18 سال کی تھی۔ ایک چیز میں نے جو نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی لڑکیاں غائب ہو رہی تھی وہ سبھی 18 سال کی تھی۔ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اپنی بہن کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے اپنی بالکل بھی فکر نہیں تھی، لیکن میں اپنی بہن کے لیے پریشان تھی، کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی ان غائب ہونے والی لڑکیوں میں شامل ہو جائے۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے دائیں طرف کروٹ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں نیند کی وادیوں میں جاتی، ایک ہلکی سی آواز، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو میری نظر کمرے کی ایک لڑکی پر پڑی جو نیند کے عالم میں کمرے سے باہر نکلتی جا رہی تھی۔ اس کو کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر مجھے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وارڈن نے آج ہی ہمیں سمجھایا تھا کہ باہر نہیں نکلنا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑوایا اور غصے سے مجھے کہنے لگی، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے ابھی اور اسی وقت واش روم جانا ہے۔ دراصل واش روم ہمارے کمروں سے تھوڑے فاصلے پر ہی موجود تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے واش روم جانا ہے، لہٰذا میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے دل میں آیا کہ میں بھی اس کے پیچھے جاؤں، لیکن پھر وارڈن کے ڈر کی وجہ سے میں کمرے میں ہی رک گئی اور اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مزید 5 منٹ گزرے تو مجھے بھی نیند آنے لگی، لہٰذا میں دوبارہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو پورے کمرے میں شور مچا ہوا تھا کہ عائشہ غائب ہو گئی ہے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، رات کو ہی عائشہ اپنا بازو چھڑوا کر واش روم کی سائٹ پر گئی تھی، تو کیا اسے وہاں سے غائب کر لیا گیا؟ اور غائب کرنے والا کون تھا؟ ہزاروں طرح کے سوالات تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن میرے پاس ان میں سے ایک بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ جب انتظامیہ سے بات کی گئی تو اس نے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ رات کے وقت سیکیورٹی بہت سخت تھی، کیمروں میں بھی دیکھا گیا ہے، نہ کوئی شخص اس عمارت سے باہر گیا ہے اور نہ ہی کوئی عمارت سے اندر آیا ہے۔ اب سب کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی کہ غائب کرنے والا جو کوئی بھی تھا وہ اندر کا ہی آدمی تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ گئے، ہر ایک کا دوسرے پر سے یقین اٹھ گیا، یہاں تک کہ لڑکیاں وارڈن کے بارے میں بھی یہ باتیں مشہور کرنے لگیں کہ وارڈن ہی لڑکیوں کو غائب کر رہی ہے، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی عورت ہے۔ لڑکیوں کی بات سن کر مجھے ان پر بہت غصہ آیا۔ میں نے انہیں اچھی خاصی ڈانٹ بھی پلائی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ شام کے وقت یتیم خانے کا آنر بھی آ گیا۔ میں نے اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا اور نیک آدمی ہے جو سب کا خیال رکھنے والا ہے، اور واقعی اس کی باتوں سے بھی یہی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے بھی فکر مندی کا اظہار کیا اور تمام لڑکیوں کو تسلی دی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے، آئندہ آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ حقیقت کیا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ غائب کرنے والا شخص اس سخت سیکیورٹی میں بھی اپنا کام مکمل کیسے کر رہا ہے۔ اب وارڈن نے میری ذمہ داری لگا دی تھی کہ میں دروازے کو اندر سے لاک کروں اور انتہائی مجبوری کے علاوہ دروازہ نہ کھولوں۔ اس نے میرے حوالے ایک تالا کیا، اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے تالے کی چابی بھی دی۔ میرے دل میں آیا کہ میں اسے کل کے واقعے کے بارے میں بتاؤں، لیکن پھر میں رک گئی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں وارڈن مجھ پر شک کرنے ہی نہ لگ جائے۔ اپنے کردار اور اپنی عزت کو لے کر میں پہلے ہی بہت محتاط رہتی تھی، اسی لیے میں نے کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ 2 دن یوں ہی سکون سے گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا، اور پھر اسی طرح سے 1 ہفتہ بھی گزر گیا۔ تمام لڑکیاں یہی سمجھنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اور پھر آنر دوبارہ یتیم خانے آیا اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ غائب کرنے والے شخص کا پتہ چل گیا ہے۔
جلدی وہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیں گے اور لڑکیوں کو واپس لے آئیں گے۔ سب پھر دوبارہ سے ٹھیک اور نارمل ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ایک خاموش طوفان ہے جو بہت جلد آنے والا ہے اور پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ وہ بھی معمول کی طرح یہ ایک رات تھی جس رات چاندنی کا پیٹ بہت خراب تھا۔ وہ بار بار اٹھ کر واش روم جا رہی تھی۔ میں ہر بار ہی اس کے ساتھ واش روم جاتی۔ بار بار چکر لگانے سے میری ٹانگیں بری طرح دکھنے لگی تھی۔ اس کے علاوہ آج سارا دن میں کام کرتی رہی تھی جس کی وجہ سے تھکن سے میرا برا حال تھا، لیکن میں چاندنی کو بھی یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ لہٰذا وہ پوری رات میں نے اس کے ساتھ واش روم کے چکر لگائے اور پھر اگلی رات بھی ایسا ہی ہوا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر اس کا پیٹ اس قدر خراب کیسے ہو گیا۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی خراب چیز تو نہیں کھائی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے وارڈن کو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی جب چاندنی دودھ کا گلاس لے کر میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، یہ لے آپ ہی دودھ پی لیں۔ دودھ کا گلاس دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ہمیں ہفتے میں صرف ایک بار ہی دودھ ملتا تھا، وہ بھی اتوار کے دن، جبکہ آج جمعے کا دن تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ دودھ کس نے دیا؟ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتی، وارڈن نے اسے بلا لیا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر وارڈن کی طرف چلی گئی، جبکہ میں وہ دودھ پینے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی مجھے نیند آنے لگی۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر مجھے اتنی جلدی نیند کیوں آ رہی ہے۔ میں خود پر کنٹرول رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، لیکن کوششوں کے باوجود بھی میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ قریب ہی وارڈن بیٹھی ہوئی تھی، وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں سو کر اٹھی، کل شام کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میرا دھیان سب سے پہلے اپنی بہن چاندنی کی طرف گیا۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور وارڈن سے چاندنی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میری بات سن کر وارڈن نے چہرہ جھکا لیا۔ اس کے اس انداز نے میرے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجا دی۔ میں نے وارڈن سے دوبارہ چاندنی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے وہ خبر دی جو سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر پر آ گر گئے ہوں۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وارڈن نے مجھے گلے سے لگا لیا، وہ بھی اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے وارڈن کو خود سے الگ کیا۔ میرے اس انداز پر وہ حیران رہ گئی اور آنکھوں میں دکھ لیے میری طرف دیکھنے لگی، جبکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب صرف اور صرف ڈرامہ کر رہی ہے، کیونکہ کل رات اس نے ہی چاندنی کے ہاتھوں میرے لیے دودھ بھجوایا تھا، اور پھر وہی دودھ پینے کی وجہ سے میں گہری نیند سو گئی اور میری غیر موجودگی میں میری بہن غائب ہو گئی۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے ہی کیا ہے، ہم یہ ڈرامہ ختم کر دیں۔ آپ نے ہی کل چاندنی کے ہاتھوں میرے لیے دودھ بھیجا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، وارڈن نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور مجھے خاموش کروا دیا۔ اپنی بکواس بند کرو، اب اس کے بعد اگر تم نے کوئی اور بات کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود اپنے ہاتھوں سے غائب کروں گی؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا آپ کے ساتھ، اور نہ ہی میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ مہربانی کر کے یہ ڈائلاگ اور یہ ہمدردیاں اپنے پاس ہی رکھیں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے مجھے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ مجھے کسی بھی صورت صبر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سارا دن میں نے پورے یتیم خانے کو چھان مارا، میں نے اس کا ایک ایک کونا دیکھ لیا، لیکن کہیں بھی مجھے اپنی بہن کا سراغ نہیں ملا۔ اس کے علاوہ میں انتظامیہ کے دفتر میں گئی اور وہاں جا کے سارے کیمرے وغیرہ چیک کیے، لیکن کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ چاندنی کہاں چلی گئی ہے، اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی بھی جان لے لوں۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف میری لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ کاش اس وقت میں نے وہ دودھ نہ پیا ہوتا تو آج مجھے اس مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن میں نے خود سے عہد کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس شخص تک پہنچ کر ہی رہوں گی جو یہ گھٹیا کھیل کھیل رہا ہے۔ مزید 3 دن یوں ہی گزر گئے۔ اب میں راتوں کو نہیں سوتی تھی کیونکہ مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ صرف صبح کے 2 ہی گھنٹے میری آنکھ لگتی تھی، وہ بھی چاندنی کے خوف کی وجہ سے دوبارہ کھل جاتی
مجھے چاندنی کی بہت فکر ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوگی۔ اس کا معصوم چہرہ بار بار میری نظروں کے سامنے گھومتا، جو میری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیتا۔ وہ بھی معمول کی طرح ایک رات تھی، میں اپنے بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی جب ایک لڑکی تیزی سے اپنے بستر پر سے اٹھی اور باہر جانے کے لیے لپکی۔ میں نے اسے روکنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور چپ چاپ اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے دیکھا اس کا رخ واش روم کی طرف تھا، میں بھی واش روم کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، میں واش روم کے باہر ہی کھڑی ہو گئی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہاں پر کھڑے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وارڈن آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ وارڈن کو دیکھ کر مجھے ایک نئے سرے سے غصہ آنے لگا، لیکن اس کے سوالات کے جوابات دینا مجھ پر فرض تھا، لہٰذا میں نے اسے سرسری انداز میں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، اس وجہ سے واش روم چلی آئی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اندر پہلے ہی کوئی لڑکی موجود ہے۔ میری بات سن کر وارڈن نے اس بات میں سر ہلایا اور میرے ساتھ ہی وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس کو ساتھ کھڑا ہوتا دیکھ کر میں حیران رہ گئی اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے واش روم کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اس سے دوبارہ کچھ نہیں پوچھا اور نہ ہی دوبارہ اس کی طرف دیکھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی ذمہ دار صرف اور صرف یہ عورت ہے۔ ہمیں وہاں پر کھڑے 15 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ لڑکی باہر نہیں آئی۔ اب مجھے اس لڑکی کی فکر ہونے لگی تھی۔ یہی حال اس وارڈن کا بھی تھا۔ اسے واش روم گئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ وارڈن نے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں 20 منٹ پہلے یہاں پر آئی تھی اور اس وقت یہ اندر گئی تھی، ابھی تک تو اسے باہر آ جانا چاہیے تھا۔ وارڈن نے پریشانی سے کہا، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو، فکر مت کرو، تھوڑی دیر بعد باہر آ جائے گی، ویسے بھی وہ یہاں سے کہاں جا سکتی ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ اندر ہی اندر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ہم مزید وہاں پر 10 منٹ تک کھڑے رہے اور اس لڑکی کے باہر آنے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ لڑکی باہر نہیں آئی۔ وارڈن نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ وارڈن نے مجھے اپنے کمرے سے چابیاں منگوانے کے لیے کہا۔ میں اس کے کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ وارڈن نے مجھے روک دیا اور خود بھی ساتھ چلی آئی۔ حالانکہ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ ہم دونوں میں سے ایک کو یہاں پر رکنا چاہیے، لیکن میں کہہ نہیں سکی اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے سے چابیاں اٹھانے چلی گئی۔ جب ہم لوٹ کر آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، کیونکہ واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وارڈن کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم لوگ تیزی سے لڑکیوں کے کمرے کی طرف گئے۔ وارڈن نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ لائٹ آن ہونے کی وجہ سے تمام لڑکیوں کی آنکھ کھل گئی۔ وارڈن نے پروین کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ ہم نے اسے پورے یتیم خانے میں ڈھونڈ لیا، لیکن وہ ہمیں نہ ملی۔ اب تو وارڈن نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میرا وارڈن پر جو شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس واقعے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ چاندنی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں وارڈن کا ہاتھ نہیں۔ لیکن پھر کون تھا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ یہ وہ واحد سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ دوسری طرف اب وارڈن نے رات کے وقت دروازے کے باہر پہرا دینا شروع کر دیا تھا۔ اس دن سے لڑکیاں غائب نہیں ہوئی، لیکن ایک دن وارڈن کی طبیعت خراب تھی اور اسی دن ہی ایک اور لڑکی کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور واش روم کی طرف گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی واش روم کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ واش روم کے اندر داخل ہوئی، میں باہر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت میں نے وارڈن کو کال ملائی۔ میں واش روم کے باہر اس انداز میں کھڑی تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب میں نے دیکھا بوا واش روم کے سائڈ پر آئی۔ وہ آس پاس دیکھتی ہوئی محتاط انداز میں چلتی آ رہی تھی۔ پیچھے ہی ان کی بیٹی کھڑی تھی جو انہیں سب ٹھیک ہے کا اشارہ دے رہی تھی۔ ان کو یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور پھر اس کے ساتھ ہی میرا دماغ بھی چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بوا واش روم کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہی وہ لڑکی واش روم کے اندر داخل ہوئی۔ لگتا تھا کہ وہ لوگ دروازہ لاک کرنا بھول گئے ہیں۔ اچانک میری نظر وارڈن پر پڑی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میں نے وارڈن کو اشارے سے رکنے کا کہا اور خود واش روم کے اندر چلی گئی۔
میں نے دیکھا کہ واش روم کے دیوار کے اندر ہی ایک خفیہ دروازہ موجود تھا۔ میں تیزی سے اس دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پر بوا اور ان کی بیٹیوں نے تمام لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا، جن میں میری بہن بھی موجود تھی۔ اب بوا نئی آنے والی لڑکی کے ہاتھ باندھ رہی تھی۔ کیا تم نے دروازہ بند کیا؟ انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ ماں کی بات سن کر بیٹی چونک گئی۔ اسے جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وارڈن نے اسی وقت انتظامیہ کو کال کی اور انہیں وہاں پر بلا لیا۔ اس وقت ہم پر ایک اور راز اشکار ہوا کہ بوا اور ان کی بیٹی لڑکیوں کو دوسرے شہر اسمگل کر رہی تھی۔ 3 لڑکیوں کو وہ اسمگل کر چکی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں انہوں نے قید کر رکھی تھی۔ ان کو کل انہوں نے بھیجنا تھا۔ شکر تھا کہ باقی رہ جانے والی لڑکیوں میں میری بہن بھی موجود تھی۔ اپنی بہن کو دوبارہ پا کر میں بہت خوش تھی، اور اس دن مجھے ایک اور خوشی ملی، وہ خوشی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وارڈن کی ہم سے محبت یوں ہی نہیں تھی، بلکہ وہ ہماری سگی ماں تھی۔ ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا تھا کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ چاچی نے میری ماں پر الزام لگا کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے بعد بابا نے بھی ہمیں کبھی ہماری ماں کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ تم لوگوں کی ماں مر چکی ہے۔ میری ماں نے اکیلے زندگی گزارنے کے بجائے یوں ہی لڑکیوں کی پرورش کرنے کے بارے میں سوچا، اور یتیم خانے میں وارڈن کے فرائض ادا کرنے لگی۔ سب کے سامنے ان کی حیثیت ایک وارڈن کی تھی، لیکن یہ پورا یتیم خانہ ان کا تھا۔ اور اگلے ہی دن ہم اپنی ماں کے ساتھ ان کے گھر واپس آ گئے۔ زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر گئی۔